لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا علي لما كان كف لفاطمة. صلوات تھوڑا سا اگر آپ حضرات سمٹ جائیں تو پیچھے کچھ لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے، جگہ تھوڑی سی بن جائے گی اور لوگ ذرا سا جو ہے وہ دیکھیے میری گھڑی میں 9:10 ہوئے ہیں، تو اس کو جھوٹ کہنا غلط بات ہوگا، اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، تو نیت میری 10 بجے تک کی ہے نا، تو وہ اس میں کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ مجلس منعقد ہوئی ہے حضرت فاطمہ کلابیہ یعنی ہمسر امیر المؤمنین، مادر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس حدیث کا تعلق اس بی بی سے نہیں ہے، لیکن اس عنوان کے تحت اگر ذرا سا ہم توجہ کریں تو بی بی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے زیادہ جو اہمیت دی گئی ہے شادی کے سلسلے میں وہ ہے کہ کفو ہونا چاہیے، زوج کو زوجہ کا اور زوجہ کا زوج کو۔ اب یہ کفو کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ کفو کیا ہے؟ ہمارے آپ کے ذہن میں جو کفو کا مطلب آتا ہے کہ ہم زمیندار ہیں تو سامنے والا بھی زمیندار ہو، ایک کفو یہ ہے، سمجھ گئے؟ بڑے بزرگ تھے، خدا غریق رحمت کرے، کہنے لگے صاحب یہ سب جو ہے وہ سب بکواس کی بات ہے کہ یہ ہڈی اور وہ ہڈی، کوئی ہڈی وڈی نہیں دیکھتا، اسٹیٹس دیکھتے ہیں۔ یہ راجہ ہیں وہ راجہ ہیں، دونوں کے ہاں شادی ہوگی، چاہے یہ جس خاندان کے ہوں چاہے وہ جس خاندان کے ہوں، یہ جنرلی جو ہوتا رہا۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ جو کفو تلاش کرتے ہیں، زمیندار دیکھتا ہے نا، جنرلی یہی ہوتا ہے۔ لیکن دین کس کو کفو کہتا ہے؟ مذہب کس کو کفو کہتا ہے؟ پہلے اس پر بات ہوگی، پھر یہ ہوگی کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، پھر وہاں کفو سے مراد کیا ہے؟ اور جب یہ طے ہو جائے کہ واقعی کفو کیا ہے، تب اس سمجھ میں آئے گا کہ فاطمہ کلابیہ کیا تھی کہ جن کو عقیل نے کفو بنا کے پیش کیا۔ صلوات بر محمد کے ساتھ۔ تو دیکھیے ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں جنرلی ہر آدمی کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ کچھ واقعی لڑکوں نے اپنا درد بیان کیا ہے کہ جو اس حساب سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال جو کسی شادی میں ہو سکتا ہے وہ یہ: کب کریں؟ پہلا سوال ہے۔ کس سے کریں؟ دوسرا سوال ہے۔ کیسی ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یہ موٹے 4 سوالات ہیں
کہ جو کسی بھی شادی سے پہلے اٹھتے ہیں اور اس کا جواب ہم کو شریعت سے پوچھنا چاہیے. پہلا سوال آتا ہے کب کریں. تو اب کب کریں میں کس کی کب کریں؟ لڑکے کی کہ لڑکی کی؟ تو لڑکے کے لیے کوئی روایت میں نے نہیں دیکھی ہے کہ کوئی ایج باؤنڈ ہو کہ آپ اس عمر میں کر دیجئے. میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی. لیکن لڑکیوں کے بارے میں روایت موجود ہے, اور اس روایت کا مفہوم انگریزی میں صرف اتنا ہوگا as soon as possible. سیدھا سیدھا ترجمہ اس کا یہ ہے. اور میں وہ الفاظ اصل میں بڑی مشکل ہے کہ ہم روایت بھی نقل کرتے ہیں نا, تو آدمی اپنے اعتبار سے ایک تصور ہوتا ہے اس کا. ایک جگہ گئے, مجلس تھی, تو یہ جو ممبر ہے نا اس میں فاصلہ تھا, تو ہے مجھ کو بھی کچھ نیرو کی دقت ہے, سن ہو جاتا ہے بیٹھنے میں یہ وہ, تو اب وہ فاصلہ زیادہ تو یہ دب رہا تھا, تو میں نے کیا کیا پھر یوں کر لیا ایسے کہ کچھ دیر یہ پھر کچھ دیر یہ ہو گیا. صاحب بتائیے صاحب ممبر کی توہین کر رہے ہیں, یہ پیر رکھ کے بیٹھ رہے ہیں. تو ہر آدمی اپنے ذوق سے ہے نا ڈیسائیڈ کرتا ہے آج کے زمانے میں دین کو, احترام کو, صلوات, ہر آدمی کو اپنا. تو لڑکوں کے بارے میں کوئی ایج میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ اور امیر المؤمنین ان کی ذوات مقدسہ سب کے لیے آئیڈیل ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے, ہے نا. رسول اللہ کی شادی جب ہوئی تو کیا عمر تھی حضرت کی؟ 25 سال. امیر المومنین کی جب شادی ہوئی تو کیا ایج تھی امیر المومنین کی؟ 25 سال. تو کوئی روایت نہ پڑھنے کے باوجود ہمارے پاس دو شخصیتوں کی شادی کی عمر موجود ہے 25 سال. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو بھی وہی اپنا لینا. 30 سال ہو گیا تھا, 35 سال کا لڑکا ہو گیا, 38 سال, بچا کیا ہے بیچارے کے پاس؟ سیدھی بات ہے بھائی. کچھ یہ درد مجھ سے بیان کیا اس لڑکے نے کہ وسیع بھائی کیا کریں, 38 سال کے بعد شادی ہوئی, کہاں تک ہم انتظار کریں کہ بیٹا ہو جائے بیٹا ہو جائے. تو یہ باپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے بچوں کی شادی کا صحیح وقت, اور اگر آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. من ترک التزویج مخافت العیلہ فقد اساء باللہ الظن. جس نے شادی صرف روزی کے خوف میں نہیں کی اس نے اللہ سے بدگمانی کی ہے. روزی کا وعدہ اس نے کیا ہے, صلوات, روزی کا وعدہ اس نے کیا ہے. تو لڑکوں کے لیے 25 سال آپ کم میں کر دیجئے, جب ضرورت محسوس ہو تب کر دیں. آدمی 18 سال کی, اس میں 20 سال کی, اس میں 25, لیکن لاسٹ یہ 25 سال ہے. نمبر 1. نمبر 2, لڑکیوں کے لیے باقاعدہ حدیث موجود ہے اور مثال دی گئی ہے. آپ مجھ کو بدتمیز اگر نہ کہیے تو یہ روایت کی مثال ہے, حدیث میں ہے کہ اگر درخت پر پھل تیار ہو گیا ہے تو توڑ لو, نہیں توڑو گے سڑ جائے گا. یہ مثال دی گئی ہے شادی کے سلسلے میں. صلوات بر محمد. تو یہ ایک بات ہو گئی کب کریں. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ کس سے کریں. دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کس سے کریں. اس کے لیے صاف روایت موجود ہے کہ المؤمن کفو المؤمن, مومن کا جوڑ مومن ہے, مومن کا کفو مومن ہے. ایک طرف چاہے جتنا پیسہ ہو, دوسری طرف چاہے جتنی غربت ہو, اگر ایمان مطابقت کر رہا ہے تو دین کہتا ہے یہ کفو ہے. جہاں تک معاملہ شکل کا ہے, صورت کا ہے, دیکھنا چاہیے, ایسی بات نہیں ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. ہڈی بھی دیکھنی چاہیے, خون بھی دیکھنا چاہیے, صورت شکل بھی دیکھنی چاہیے, لیکن وہ معیار نہیں ہے, معیار ایمان ہے. بڑی حور پری آپ تلاش کر کے لے آئے اور شادی کے 2 مہینے کے بعد چیچک ہو گئی. اب فرمائیے آپ کیا کر لیں گے, کہاں لے جائیں گے؟
تو بنیاد کیا ہے؟ ایمان. اور جب ہم ایمان دیکھ کے کریں گے نا تو ایمان کا نتیجہ ایمان ہی نکلے گا. اب میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، پھر حدیث سناتا ہوں، پھر ادھر چلتا ہوں. صلوات بر محمد. ایمان کا نتیجہ ہے نا مثل کہ برتن میں جو ہوگا وہی تو نکلے گا، وہی تو دکھائی دے گا. اب اگر ایمان ہے تو ایمان ظاہر ہوگا. ایک بہت بزرگ شخصیت گزری ہے آپ کے یہاں جن کا نام ہے مرحوم مقدس اردبیلی. ان کا نام نہیں ہے مقدس، نام ان کا ہے احمد. ان کے باپ کا نام ہے ابو ذر. بڑا لطیفہ ان کا ایک ہے. ہم لوگوں کے استاد تھے، خدا غریق رحمت کرے، درس میں انہوں نے نقل کیا کہ ایک دن مقدس اردبیلی نے خواب میں دیکھا جناب موسیٰ کو اور رسول اللہ کو. تو جناب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ صاحب آپ نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح کہہ دیا. سنا نہیں حدیث سنی؟ تو حضرت نے کہا بھیا یہ ایک ہماری امت کا عالم ہے، اس سے بات کر لیجئے آپ. جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا نام ہے صاحب آپ کا؟ یہ شروع ہو گئے. میرا نام احمد ہے، میرے والد کا نام ابو ذر ہے، میں اردبیل کا رہنے والا ہوں، اور محلہ یہ ہے، اور گلی یہ ہے، اور مکان ہیں. بھائی صاحب میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا ہے، ایڈریس تھوڑی پوچھا ہے. مقدس اردبیلی نے پلٹ کے کہا تو سر آپ تو نہیں اعتراض کر سکتے. کیوں؟ کہا آپ سے بھی اللہ میاں نے صرف اتنا پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے ڈنڈا ہے، آپ کہہ دیتے عصا ہے. وہ اتنا لمبا چوڑا جواب شروع کیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، بکریاں ہکاتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں. تو آپ تو خود ہی جواب دے رہے ہیں تفصیلی. جناب موسیٰ نے کہا یار تم سمجھے نہیں، میں اللہ سے بات کر رہا تھا. جتنی دیر میں گفتگو رہوں گا اتنی دیر تک میرے لیے شرف کی بات ہے. تو آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ میں نبی خدا سے بات کر رہا ہوں؟ جتنی دیر بات کروں گا اتنی دیر میرے لیے شرف کا مقام ہے. یہ ہے مقدس. یہ وہ آدمی ہے اللہ اکبر کہ جس انسان نے بارہا امام کی زیارت کی ہے. سناؤں آپ کو، ہم لوگ تو ذرا سے میں ابل جاتے ہیں نا. ان علماء کی تاریخ پڑھیے، واقعی دل چاہتا ہے ماما اٹھا کے پھینکو اور پینٹ شرٹ پہنو، نکل لو اپنا جا کہیں دکان کھول لو. واقعی حقیقت ہے یہ لباس ہم لوگوں کے لیے شاید درست نہ ہو. کیا جواب دیں گے خدا کے یہاں؟ اللہ آپ دیکھیے ایسے بزرگ کیسے گزرے ہیں. چلے جا رہے تھے پیدل، ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے بیٹھ جاؤ میرے پیچھے. گھوڑا تھا، جو بھی سواری تھی، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے، باتیں شروع ہوئیں. اور بھائی کیا حال ہے لکھنؤ کا، مثلا نجف کا؟ جی آج فلاں صاحب بہت عمدہ آدمی صاحب. کیا جواب ان کا؟ کوئی جواب نہیں. فلاں صاحب، ارے صاحب کیا کہنا ان کا. فلاں صاحب، جس کو پوچھا گیا سب کی تعریف، واہ واہ پاشا. ان کے بارے یہ کیا سمجھے کہ ہم کو یہ پہچانتے ہوں گے؟ تو کسی مسافر نے بیٹھا لیا ہم کو. کہنے لگا وہ ایک صاحب ہے آپ کیا مقدس صاحب جانتے ہیں آپ ان کو؟ کہنے لگا ہاں صاحب جانتے ہیں، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. مطلب کہ صاحب اس کو لوگ جو نام محمد ہے لوگ اس کو مقدس کیا کہنے لگے، وہ گھمنڈی ہو گیا، اپنے کو مقدس سمجھنے لگا ہے. جیسے یہ جملہ کہا پلٹے، فرمایا مقدس جو اپنے امام کے پیچھے سواری بیٹھا ہو اس کے اندر یہ عیب ہوگا جو تم کہہ رہے ہو. وہ سمجھے کیا ہوا؟ سوال اس بات کا ہے کہ مقدس اردبیلی، اور سنا دے آپ کو صلوات بر محمد، اتنا ایمان اللہ بلا وجہ نہیں ہوتا. لوگوں نے کہا صاحب آپ کے اندر اتنا سب کیسے آیا؟ انہوں نے اپنا ایک قصہ بتایا کہ اس کے پہلے نہیں تھا اتنا، اس کے بعد یہ شروع. ہم لوگ دو دوست تھے، ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور طے یہ ہوا تھا کہ جو اسی شرط پہ ہم نے اس کو روم پارٹنر بنایا تھا ہاسٹل میں کہ آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں مگر کمرے کی بات باہر نہیں نکل سکتی. یہ شرط منظور ہے تو آئیے آپ. کل پارٹنر نے مان لیا. اب ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، کچھ کھانے کو نہیں ہے. ایک دن جو ہے وہ یہ کہیں سے اپنا درس ورس سے پلٹے تو پارٹنر نے جو ہے وہ دسترخوان بچھا دیا، کھانا رکھ دیا. کہنے یار یہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے ایک صاحب آئے تھے دے گئے، کہ تم سے طے تک کمرے کی بات باہر نہیں جائے گی. اس کو کیسے پتا چلا کہ ہم لوگ بھوکے ہیں؟
دیکھیے جو حدیثوں پر عمل کرتا ہے نا، حدیث سنا دوں، روایت کہتے ہیں کہ اللہ نے بندہ مومن کو ہر چیز کی اجازت دی ہے الا اذلال نفسه، اپنے نفس کو ذلیل کرنے کی اجازت خدا نے نہیں دی ہے مومن کو. دوسری حدیث میں شیعتنا من لم يسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا چاہے فاقے سے مر کیوں نہ جائے. کمرے کی بات باہر کیسے گئی، اس کو کیسے پتا چلا ہم لوگ فاقے سے ہیں؟ کہ صاحب میں نے نہیں بتایا، وہ آ کے پیچھے پڑ گیا کہ آپ تمہاری شکل دیکھ رہے ہیں، تمہارے وہ پارٹنر کو دیکھ رہے ہیں، بڑی بات کیا ہے؟ جب اس نے بڑی قسم وسم دلا دی مولا کی تو میں نے اسے کہہ دیا، تو وہ صاحب وہ کھانا دے گیا اور یہ پیسے دے گیا. پیسے دونوں دوستوں نے آدھے آدھے بانٹ لیے، کھانا کھا لیا. اب امتحان قدرت دیکھیے. نماز شب کے عادی تھے، آنکھ کھلی معلوم ہوا غسل واجب ہے. عجب، غسل واجب ہے. ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ تیمم کر لیا، نماز ہو جائے گی نا. گھروں میں حمام ہوتے نہیں تھے، جاڑے کا زمانہ ہے. اب وہ جو کرائے کا حمام ہے وہ کھلے گا اذان کے وقت، 5 روپے دے دیں گے، غسل ہو جائے گا، نماز پڑھ لیں گے، نماز تک ہو جائے گا. مگر یہاں مستحبی نماز کا کیس ہے، شب کا، واجب کا میٹر ہی نہیں ہے. اب یہ پہنچ گئے صاحب، وہی جو کل پیسہ ملا تھا، جو بھی 10-20 روپے دے گیا تھا وہ پیسہ جیب میں آئے، کھٹکھٹا گا، اے جاؤ یار اذان کے وقت کھلے گا. ابھی سے آ گئے. بھائی ڈبل لے لو، بھائی 3 گنا لے لو، مطلب 5 روپے کرایہ ہے اس کا حمام کا، 10 روپے لے لو، 15 لے لو. کہہ دیا یار اذان کے وقت کھلتا ہے جاؤ. کہنے لگا بھائی آخری ہے، اتنا جو تھا، جو رات ملا تھا پورا کب، بھیا اتنا دے سکتا ہوں، منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ خدا جانتا میں جا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا آؤ. قدرت کا امتحان دیکھ رہے ہیں آپ. کل کو کھانے کا کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم. جو رقم تھی پوری صاحب غسل کی، جبکہ ہو سکتا تھا ابھی اذان ہوگی مگر نماز شب چھوٹ جائے گی. آئے کہنے لگے صاحب جو ہے وہ اس پڑھتے تو روز نماز تھے، لیکن آج کے سبحان اللہ کا لطف ہی کچھ اور تھا. اب سوال یہ کہ یہ آدمی کیسے اتنا بڑا ہوا، کیسے دیندار ہوا؟ ہماری طرح کے تو انسان تھے، 50 عیب تو ہمارے اندر ہیں. وہ آدمی کیسے اتنا بلند ہے کہ قبر امیر المومنین پر آتے ہیں، سوال کرتے، مولا کی قبر سے جواب آتا ہے. یہ سنا نہیں سنا مقدس سرد میں؟ یہ کہاں سے آیا؟ کہ اپنی ذاتی محنت بے شک، لیکن مین چیز وہی ہے. ان کے والد اردبیل کے رہنے والے -7 تک جاتا ہے ٹیمپریچر. کوئی کشمیر والا حال ہے، سیب ویب کا علاقہ ہے. کسان آدمی تھے، کھیتی کرتے تھے. مقدس صاحب کی بات نہیں ہے، ان کے باوا کی بات ہے. یہ بیچارے اپنے کھیت میں جو ہے وہ کر رہے تھے، کچھ سچائی وچائی کا کام کر رہے تھے. جو لوگ گاؤں کے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، آپ نے تو خیر نہیں دیکھا ہوگا، بارہ بنکی آ گئے تھے، کہ گاؤں کا طریقہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ کسان لوگ جو ہوتے ہیں وہ بغیر ناشتہ کیے کھیت میں چلے جاتے ہیں. جنرلی میں نے دیکھا ہے وہ 2-1 گھنٹہ کام کر لیں گے تب گھر سے ان کے ناشتہ آتا ہے نا. یہ بیچارے اپنے کھیت میں، ابوذر صاحب وہ اپنے سچائی کر رہے تھے. نالی جہاں سے پانی آ رہا تھا اس میں بہتا ہوا ایک سیب آ گیا. بھوکے تو تھے ہی، نوجوان آدمی تھے، شادی بیاہ ہوئی نہیں تھی، تمہاری طرح رہے ہوں چاہے تم سے کچھ بڑے رہے ہوں. اٹھایا اور سیب کھا گئے. کھانے کو کھا گئے. اب اچانک احساس ہوا، ارے بھئی تم کو کیا حق تھا کھانے کا، تمہارا تو ہے ہی نہیں. او اچھا، یہاں سے یہ ڈال نکلی ہے باہر فلانے چاکی، یہ ٹوٹا، یہ چلے گئے فلانے چاکے ہاں. کھٹکھٹایا، نکلے، کہے چچا. ہاں بیٹا. وہ آپ کے پیڑ سے ایک سیب ٹوٹ کے چلا گیا تھا، ہم نے کھا لیا. اب تو کیا کھا لیا، اب تو نکل تو سکتا نہیں پیٹ سے، اب چاہے معاف کر دیجئے چاہے پیسہ لے لیجئے. تو نے کہا چھوڑو یار، ٹوٹ گیا تھا نا، بہ گیا جاؤ، ختم قصہ. پلٹنے لگے تب تک چچا کو ہوش آ گیا کہ یہ لڑکا تو ہمیں پھنسا کے جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 2 بھائی تھے. باغ باپ کے زمانے کا ہے تو میراث میں دونوں بھائیوں کا حق ہے نا. ایک سیب ٹوٹ کے گیا تو چچا کا آدھا ہی تو حق ہوا. یہ وہ باریکیاں جو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. جی کہنے بھیا آدھا سیب میرا حق تھا، اس میں آدھے کی ذمہ داری، جاؤ میں نے معاف کیا. کہنے آدھا کا آدھا بھائی جان کا ہے.
بھائی جان کہاں ہے؟ کہ وہ نجف میں رہتے ہیں، عالم ہے، صلوات بر محمد۔ اب صاحب جب ان کا کھیتی ویتی کا کام ختم ہو گیا تو یہ بیچارے انہوں نے اپنا اٹھایا بستہ کہ چلیں زیارت بھی ہو جائے گی اور آغا سے بات بھی ہو جائے گی آدھے سیب کے چکر میں، ہیں تو گاؤں ہی کے پرانے، جانتے تو ہی ہیں۔ خیر صاحب پہنچ گئے وہاں، دروازہ کھٹکھٹایا، مولانا صاحب نکلے، کہو بیٹا جی ہم اردبیل سے۔ اچھا 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 کس کے؟ اچھا فلانی باجی کے لڑکے ہو؟ یوں بھائی خاندان ہے، گاؤں ہے تو فلانی آپا کے لڑکے ہو؟ آؤ بیٹھو بیٹھو، خیریت؟ تو زیارت کرنے آئے ہو؟ کہ زیارت تو ضمنی ہے، اصل آپ سے ملنے آئے ہمیں۔ نجف کوئی آدمی زیارت کو ضمنی بنا کے بھی آ سکتا ہے؟ مین مجھ سے ملنے آئے ہو، زیارت سیکنڈری، کیا مطلب؟ کل پورا قصہ سنا صاحب، ایسا ایسا ہوا اور آپ کے بھائی صاحب نے کہا بھیا میں نے آدھا کھا لیا، آدھا معاف کیا، آدھا بھائی جان جانے، تو آپ کے پاس آیا ہوں وہ آدھا سیب۔ وہ بھی سمجھ تیز تھا، کل تو تم کیا، تمہارا کیا خیال؟ میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ ارے یار کیا لڑکا ہے بیچارہ، وہاں سے یہاں تک چلا آیا آدھا سیب معاف کروانے۔ ہاں جلدی ہے جی نہیں، آپ اس میں مت رہیے گا کہ میں بہت متاثر ہو جاؤں گا آپ سے اور جلدی سے معاف کر دوں گا۔ تب کبھی آپ کھایا ہے آپ نے، معاف کروں گا، اس کے شرائط ہیں، جھیلنا پڑے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا اپنے دل میں بھیا جو بھی ہو جھیل لیں گے۔ جی فرمائیے سر کیا کرنا ہوگا؟ کہ سوچ لو، کہ جی فرمائیے ہم سب کر معاف کر دیجیے، ہم سب کرنے تیار۔ تو انہوں نے کہا میری لڑکی سے شادی کر لو، صلوات بر محمد۔ انہوں نے کہا میری لڑکی سے۔ اچھا کوئی بھی آدمی ایسے ہی اچانک دیکھتے ہی آپ سے کوئی آفر کر دے تو آپ سوچیں گے کیا چکر ہے، کچھ گڑبڑ ہے ان کے یہاں۔ انہوں نے بھی سوچا کہ یار ایسے کوئی کسی سے انجان آدمی سے ایسی کہتے ہیں لڑکی سے شادی کر لو، اس کا مطلب لڑکی میں کوئی عیب ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ لاکھ عیب ہو کتنے دن جھیلنا ہوگا، 10 سال 5 سال 20 سال ختم ہو جائے گا، لیکن یہ آدھا سیب یہ تو قبر میں پھنسائے گا، صراط پر پھنسائے گا، برزخ پر پھنسائے گا، تو یہ تو زیادہ ٹینشن والی بات ہے۔ پورا سوچا ووچا، کہنے لگے ٹھیک ہے صاحب کر لیں گے، ہم شادی کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نا سمجھ کے بولو، پہلے غور کر لو، ہڑبڑ میں نہیں۔ جی فرمائیے کہ میری بچی میں عیب ہے، آپ سمجھ لیجئے اس کا۔ تو اپنے دل میں کہنے لگے ہم تو پہلے ہی سمجھ رہے تھے، بغیر عیب کے تھوڑی فرمائیں گے آپ۔ کہنے لگے جی فرمائیے کہ میری لڑکی اندھی ہے۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ شارق بھائی، 50 ایکڑ کھیت دلواؤں گا، اکلوتی لڑکی ہے، اندھی ہے، تھوڑا پیر سے لنگڑی ہے، بول نہیں پاتی، کرو گے؟ یوں گردن ہلا دی صاحب، کوئی نہیں تیار۔ تو میری لڑکی میں عیب ہے، سمجھ لو، بوجھ لو تب باجھو۔ بعض دیہاتی الفاظ بڑے وزنی ہوتے ہیں، سمجھیے آپ، سمجھ لیجیے آپ، تو کتنا وزن ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا صاحب ہاں فرمائیے کہ اندھی ہے، گونگی ہے، اور گونگی ہے تو قہری طور پر بہری بھی ہے، اپاہج ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا معاملہ ٹیڑھا ہے، اتنا ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ پھر وہی خوف کہ یہ 10 سال 20 سال، لیکن یہ آدھا سیب تو قبر میں کتنے دن پھنسنا۔ کچھ سمجھ میں آیا، جہاں خوف الہی ہوتا ہے وہاں آدھا سیب اذیت پہنچاتا ہے، جہاں اللہ نہیں ہے پورا باغ ہضم کر لیتے ہیں۔ وہ ٹائم نہیں رہا وہ حدیث والا، چلیے ایک دوسری لائن پکڑ لی میں نے، ہاں صلوات بر محمد ہو گئی۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے صاحب کروں گا، میں شادی کر لوں گا۔ شادی ہو گئی،
اب جو بیوی آئی، کیا نرگسی آنکھیں ہیں، تو پورے گاؤں میں اتنی خوبصورت عورت نہیں آئی ہوگی. اب یہ خود ہی سوال جواب کر رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ جو ہے مولوی صاحب ٹیسٹ لے رہے تھے اور جب دیکھا کہ نہیں واقعی، تو انہوں نے اس کے بجائے ڈھنگ والی سے شادی کر دی. شاید 2 بیٹیاں رہی ہوں ان کے. تو انہوں نے بیوی سے پوچھا یہ تم کئے بہنیں ہو؟ کہا میں اکیلی ہوں. اکیلی ہو؟ ہاں اکلوتی ہوں میں اپنے ماں باپ کی. کہ میں تمہارے ابا تو کہہ رہے تھے کہ تم اندھی ہو، اپاہج ہو، یہ ہو وہ. کہنا ابا صحیح کہہ رہے تھے، تم نہیں سمجھے. ابا صحیح کہہ رہے تھے، تم نہیں سمجھے. کیا مطلب؟ کہ ابا نے کیا کہا اندھی ہوں؟ کہاں؟ کہا اندھی ہوں نامحرم کے لیے. ابا نے کیا کہا؟ گونگی بہری ہوں، نقیبت کرتی ہوں، نقیبت سنتی ہوں، اپاہج ہوں، خلاف شریعت قدم گھر سے باہر نہیں نکالا. تو میں نے باپ کا مطلب نہیں سمجھ پائے. کہنے لگے معاملہ یہ تھا. اور جب میرے باپ نے یہ دیکھا کہ میری لڑکی اتنی مومنہ ہے تو اب وہ ٹینشن میں آ گئے کہ اس کے لیے کہاں سے لڑکا لائیں ڈھونڈ. ان سے کہیں گے یہ اپنے حساب سے بتائیں گے، ان سے کہیں گے یہ اپنے حساب سے بتائیں گے، ان سے کہیں گے یہ اپنے حساب سے. تو ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے کہے گا نا. اور ظاہر سی بات جو ہوگا وہ کفو نہیں ہوا ہماری بیٹی کا. لہٰذا اب وہ پریشان جب زیادہ ہوئے تو آئے بارگاہ میں مولا کی اور زری پکڑ کے کہا مولا جیسی مومنہ میری بیٹی ہے ویسا ہی مومن آپ کفو تلاش کیجئے. لہذا ہم لوگ یہ سمجھے کہ تم نے سیب نہیں کھایا، میرے باپ کی دعا قبول ہوئی. صلوات بر محمد و آل. تو کب کریں اس کا وقت طے ہو گیا. کس سے کریں یہ ہے ایمان. بقیہ چیزیں اعتباری ہیں. وہ کسی کا شعر سنا ہوگا آپ نے، بڑا مشہور ہوا، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. یہ ہوتا رہتا ہے جب. تو کس سے کریں؟ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان. کافی جو ہے اس کے کئی حصے ہیں. خود اصول کافی کی 4 جلدیں ہیں. خود کافی، الاصول من الکافی، 2 الفروع من الکافی، 3 الروضہ من الکافی. یہ 3 حصے کافی کے ہیں. پھر اصول کافی کے 4 اور روضہ کافی کے. پھر تو اس میں جو ہے وہ ظاہراً میں مثل کر رہا ہوں فروع کافی یا روضۃ الکافی. روضۃ الکافی میں کتاب النکاح ایک قصہ سے میں نے کہا نا کہ اب وہ والی حدیث چھیڑوں گا تو لمبا ہو جائے گا، اس لیے اسی پر ہم ختم کر دیتے ہیں. مگر اگلے سال آنا سر، اس کو کنٹینیو کر دیں گے اگلے سال انشاءاللہ. صلوات بر محمد. چالاک لوگ ایسے سیٹ پکی کرتے ہیں. صلوات بر محمد. دیکھیں مین ہم لوگ اسی چیز پر توجہ نہیں کرتے جو اصل ہے ایمان. پیسہ، مال، دولت، سب چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں. سمجھ گئے آپ؟ سنا دیں آپ کو، جناب عیسیٰ جا رہے تھے. عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ راستے میں کہیں مل گیا کچھ سونا چاندی ٹائپ کی کوئی چیز مل گئی تو حواری لوگ، کون ہے بھائی کہنے کو منہ سے چاہے جو اس کی ضرورت سب کو ہے نا، ہاں یار اللہ رکیے ذرا. تو جناب عیسیٰ نے سمجھا چھوڑو یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، چلو اے صاحب رک جا. اچھا ٹھیک ہے نکالو خزانہ تم لوگ اپنا. تو پھر میں بھی جا رہا ہوں اپنا خزانہ لینے، میں اپنا خزانہ لے کے آتا ہوں. اب جناب عیسیٰ پہنچ گئے. دیکھیے یہ ہے، پہنچ گئے. وہاں جاتے تو جنگل ٹائپ کا تھا، ایک اکیلا مکان، چھپر اوپر جب بھی بڑھیا تھی. وہاں پہنچ گئے. اماں مہمان چاہیے؟ کہ مہمان حبیب خدا ہے.
خیر صاحب رک گئے. تھوڑی دیر میں اس کے ایک لڑکا تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹتا تھا اور لے جا کے بازار میں بیچ, وہی اس کی بیچارے کی جو ہے وہ آمدنی تھی. اور وہ شام کو بیچارہ کام وام سے لوٹا تو اماں نے کہا تھا اندر بیٹھو, وہ بہت بڑے اللہ والے مہمان لگتے ہیں شکل صورت, تم ان سے ذرا باتیں کرو, میں کچھ پکا دوں ان کے لیے. اب صاحب وہ پہنچا جناب عیسیٰ کے سامنے. اب عیسیٰ علیہ السلام, کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنے, عقل سے آدمی سوچتا ہے یہ منظر رہا ہوگا اور کیا. تو میں ایک کام یہ کرتا ہوں کبھی کبھی کہ جب کوئی قصہ ایسا پڑھ لیتا ہوں, کتاب بند کر کے لیٹ کے اس کی ویڈیو بناتا ہوں کہ کیا منظر رہا ہوگا, اور اس کو جب بنا لیتا ہوں تب لہجہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, پھر یہاں سے ڈیلیور ہوتا ہے آ کر کے. تو اب یہ جو ہے وہ گھور رہے ہیں حضرت عیسیٰ. اچھا کسی کو آپ کئی بار اس طرح گھوریے تو کہے گا نہیں کیا بات ہے. اس نے کیا بات ہے صاحب, کہ تمہارے اندر کچھ ہے جو تم کہہ نہیں پا رہے ہو, شرماؤ مت, ہم سے کہو ہم کر دیں گے. نہیں ایسے, ارے ہم کو پتا ہے یار, ہم سے مت چھپاؤ. وہاں سے اٹھا آیا اماں کے پاس, کہہ لیں اماں یہ تو عجیب مہمان آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمہارے اندر کی بات ہے. اچھا اماں کو پتا تھا, اماں لڑکوں بھی محرم ہوتی ہیں لڑکیوں بھی محرم ہوتی ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ. اماں نے کہا تو کہنے میں کیا جاتا ہے, کروا دیا کام الحمدللہ. نہیں بھی کروا پائے تو تمہارا نقصان کیا, جیسے آپ ویسے تب. سمجھ میں آ گئی اماں کا مشورہ ہے. کہنے کا صاحب دیکھیے اب آپ کا اصرار ہے, لیکن خیر یہ ممکن نہیں ہے. آپ کا اصرار ہے, سنائی دے رہا ہوں. میرا کام ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لانا بیچنا. میں ایک دن صاحب جو اپنا گٹھر لکڑی کے لیے جا رہا تھا, ہٹ جاؤ راستہ دو, بادب با ملاحظہ. کیا بات, معلوم ہوا صاحب بادشاہ کی لڑکی گزر رہی ہے. آپ تو ماشاءاللہ میڈیا چلاتے ہیں, تو ڈیجیٹل کیمرہ ایک ہے. سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا, کیا نام ہے اس کا؟ کوئی کمپیوٹر والا نہیں ہے, میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے ڈیجیٹل کیمرہ جس نے ایجاد کیا اس کا نام ہے اللہ, اور اس نے سب کے ہاں لگا دیا. یہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا. کہنے لگے صاحب جو ہے وہ ہم لوگ سائیڈ ہو گئے اور اس کی سواری گزرنے لگی. اتفاق سے اس نے اپنی محمل کا پردہ ہٹایا ذرا جائزہ لینے کے لیے, وہ میرا سامنا ہو گیا. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ اللہ نے لگایا وہ کلک ہو گیا. اب جو ہارڈ میں لا کے اس نے جو ہے تصویر ڈالی تو اب ڈیلیٹ کرتا ہوں, ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتی. صلوات پر محمد. جناب عیسیٰ سمجھ گیا. کہنے لگے تو یہ بتاؤ ہمیں شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو کوئی بھی ہوگا یہ جواب دے گا. لڑکے نے کہا صاحب اس کا مطلب یہ تھوڑی, ہم کو اپنی اوقات پتا ہے. کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی, ہم کو کہنے لگے اس سے تم سے بحث نہیں. جب میں نے کہا ہے کام کروا دوں گا تو کروا دوں گا, تم یس کرو. واقعی شادی کرنا چاہتے ہو؟ آدمی کھل کے بول بھی تو نہیں پاتا اسے موقع پر. کتنے بوڑھوں کا میرا تجربہ ہے, بیچارے چاہتے بھی ہیں کہیں بھی نہیں پاتے ہیں. سب ہے, ایک آدھ کو تو لگا بھی دیا میں نے, بسکٹ وسکٹ منگا کے رکھ کے اٹھائے گئے. ہم نے کیا ہوا جیسا کرنے لگے, بھائی کیا بتائیں, وہ خیر صلوات یہ ہوتا کہیں پاتا نہیں آتا. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا, آپ ٹینشن مت لیجیے, کھائیے پیے سو جائیے. صبح لڑکا اٹھا, اس نے اپنا تیشا ویشا اٹھایا چلا. حضرت عیسیٰ نے کہا کہاں کہا جا رہے ہیں صاحب کام پر, بیٹھ کے تھوڑی کام چل. تو حضرت عیسیٰ نے کہا رات والی بات. اس نے کہا کیا واقعی؟ کہا اور کیا. ہم سمجھے شاید ہمارے یہاں کھایا خوش کرنے کے لیے کچھ کہنا نہیں, خوش کرنے کے لیے جاؤ. کہ تو کیا کچھ نہیں, یہی لباس چینج وینج مت کرو, اسی جو تمہارا کپڑا ہے روز کا کام کا, اسی کے ساتھ جاؤ بادشاہ کے دربار میں سیدھے, میں ہوں باہر, چلو میں بھی چلتا ہوں. اور پہلے تو سپاہی جانے نہیں دیں گے. دیکھیے ایک بات سن لیجئے, جب خدا کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو وہ حالات ویسے ہی بنا دیتا ہے. ہمارے آپ کے بس میں کچھ نہیں, مسبب الاسباب وہ ہے.
مگر وہ تم کو اجازت دے دیں گے اور تم بادشاہ کے سامنے جا کے بغیر کسی تکلف کے سیدھے سیدھے اپنی بات کہہ دینا، پھر وہ جو کہے ہم سے آ کے بتاؤ۔ چلے گئے، یہ باہر ہے، ہوئے کیا ہے؟ بادشاہ سے ملنا ہے۔ بادشاہ سے کیا کام ہے؟ لڑکی شادی کریں گے ان کی۔ اب جب آپ ہنس دے تو سپاہی یار اس کو دیکھو، یار اس کو دیکھو، تو اس میں کہ لو یار تھوڑا بھیج دو، بادشاہ کا یہ موڈ فریش ہو جائے گا۔ تو اللہ بھیجنا چاہتا ہے تو کون روکے گا؟ آ گئے بادشاہ کے سامنے، کیا ہے؟ کہنے کچھ نہیں صاحب، آپ کی لڑکی شادی کرنا۔ بادشاہ نے دیکھیے شرافت تھی اس کی کہ کرنا تو ہے نہیں، بیچارہ کرک ورک ہے سیدھے آ کے، تو کاہے کو اس کا ہی دل کیوں، اس کا بھی دل کیوں توڑیں، ایسی بات کہہ دو بیٹا، کر ہی نہیں پائیں گے۔ کلے تو سمجھ رہے ہو بادشاہ کی لڑکی کی شادی کیا مطلب ہوتا ہے، جو کہیے آپ۔ تو بتا دیا صاحب یہ لے کے آئیے آپ جواہرات میں سونا چاندی جائے۔ اب حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ جو کہے آگے بتاؤ۔ وہ آگے کر لے، ارے صاحب وہ تو یہ خزانہ مانگ رہا ہے، کہ جاؤ ایک لگن لے آؤ۔ وہ لگن آ گئی، اس میں جو ہے کنکڑ پتھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھر دیا اور اس پر ایک کپڑا ڈال دیا، دعا کی، وہ جواہرات میں تبدیل ہو گیا، لے جاؤ دے آؤ۔ اب وہاں لے کے پہنچے، آپس میں مشورہ، یہ تو بڑے بڑے خزانوں میں شہنشاہوں کے نہیں، کہاں سے لائے؟ صاحب لے آئے۔ اچھا ایک کام کرو، ایک میں کام نہیں چلے گا، اور لے آؤ۔ اس نے کہا تھا اس کی کمی نہیں ہے، لگن دے دیے، وہ مانگے کی ہے۔ اس کا کوئی میٹر نہیں ہے، یہ مانگے کی ہے، لگن دے دیجیے آپ۔ وہ لگن لے کے پہلی بار حضرت عیسیٰ نے رکھا تھا، دعا کی تھی، اب آیا صاحب وہ اور مانگ رکھا، باہر لو۔ وہ بھرتا ہے، وہی ایک دعا چل رہی ہے کنٹینیویشن میں، اور وہ جواہرات میں 1 2 3 4 نہیں معلوم۔ آخر میں بادشاہ نے کہا سچ سچ بتاؤ نہیں گردن مار دیں گے۔ کہاں خزانہ ملا؟ کہا کہیں نہیں صاحب۔ بھائی کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ اور جب ہڑکایا گیا تو بیچارے کھل گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کوئی آدمی ایسا جس کی دعا سے کنکڑ پتھر جواہر بن جائے تو وہ تو اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کا نبی چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں اس سے، تو پھر مجھ کو کیا اعتراض ہے؟ اب دیکھ رہے کیسے اللہ نے کام کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے کر دیں گے شادی، ایک شرط ہے۔ کیا؟ کوئی تمہارا مہمان ہے وہ پڑھے گا نکاح۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، آئے ہو گیا۔ تب کہہ رہے نکاح کا، چلو آگے ہم پڑھ دیں گے، نکاح پڑھ دیں گے۔ اب صاحب کل کا لکڑہارا آج کیا ہو گیا؟ داماد الملت، بادشاہ کا داماد ہے، ہلکا پھولکا تھوڑی ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب صاحب ان کا نکاح وکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، یہ حجلے میں پہنچ گئے۔ آدھی رات کے وقت ان کا داماد الملت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نکلے کیا بات ہے؟ والا بادشاہ سلامت کی طبیعت خراب ہے۔ یہ حکیم وہ طبیب ہے صاحب، سحر ہوتے ہوتے انتقال، مر گیا۔ اب صاحب بادشاہ کی لاش دفن، اس قانون یہ تھا اس علاقے کا کہ وہیں قبر پر بادشاہ کے نیا بادشاہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا، بادشاہ کے کوئی لڑکا نہیں۔ اب جو بزرگوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا بھائی داماد بھی جسٹ لائک اولاد کے، تو یہ جو کل شادی ہوئی اسی کے سر پہ تاج رکھ دو۔ پرسوں لکڑہارا تھا، کل داماد ہوا، آج بادشاہ ہو گیا۔ خدا جب چاہ لے گا نا، لیکن مشکل یہ کہ ہم لوگ نہیں برداشت کر پاتے، صبر نہیں ہے ہمارے اندر۔ خیر اچھا، اب یہ سب کر کے جناب عیسیٰ چلے گئے پہلے ہی دن سے۔ اب یہ آپ بادشاہ بن کر کے بیٹھے، دوسرے دن پڑے، اس سے 2-3 دن کے بعد جناب عیسیٰ نظر آ گئے۔ پھر کرسی کا بڑا اثر پڑتا ہے، زبان بدلتی ہے، لہجہ بدلتا ہے، دماغ بدلتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم۔ آپ کو پتا ہے کہ اپنی خلافت میں، اب وہ شہر نہیں بتا پاؤں گا، اہواز و احواز شاید رہا ہو نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ اپنی خلافت میں مولا ایران بھی گئے تھے، سنا نہیں سنا ہے؟ اور جب وہاں پہنچے ایران، گھوڑے سے تو تھے ہی، تو اب پبلک آگے پیچھے دوڑنے لگی، تو مولا رک گئے، یہ کیا ہو رہا بھائی؟ کہنے لگا ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ ہم لوگ اپنے حکام کا اس طرح، کہنے لگا اس میں حاکم کے لیے غرور اور تمہارے لیے ذلت کا سبب ہے، خبردار آئندہ ایسا مت کرنا۔ صلوات، یہ ہے امیر۔
اب صاحب جو ہے وہ تیسرے چوتھے دن جناب عیسیٰ آ گئے. اب بادشاہ صاحب بیٹھے ہیں. بادشاہ سلامت سب ٹھیک ہے, جاؤں اجازت ہے؟ اب میرا کام ختم ہو گیا. وہ اب تو بادشاہ ہے, نہیں جا سکتے ہو, پہلے میرے سوال کا جواب دو. لہجہ بدل گیا. کہ کیا؟ کہ یہ بتائیے, میں لکڑہارا تھا, میں نے دیکھا سنی بات نہیں ہے, کنکڑ پتھر کو جواہر میں بدلا آپ نے. لکڑہارے سے داماد آپ کی وجہ سے ہوا, داماد سے بادشاہ آپ کی وجہ سے ہوا. جو آدمی لکڑہارے کو بادشاہ بنا دے, کنکڑ پتھر کو سونا چاندی بنا دے, وہ فقیروں کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ یہ ہم کو جواب دے دیے جائیے آپ, ورنہ نہیں جانے دوں گا. جناب عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے جواب دیتا ہوں. ہاں تو آپ لکڑہارے تھے, اب آپ بادشاہ ہیں, یہاں اس سے آپ سے پہلے کون تھا؟ کہنے لگے وہی خسرے معظم. کہا وہ بادشاہ تھے, آج کہاں ہیں؟ کہا قبر کے اندر. کہا اب تم ہو, کل تم کہاں جاؤ گے؟ کہا قبر کے اندر. کہا سمجھ میں آیا؟ کہنا کہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ دنیا ہر جائی ہے, یہ وفادار نہیں ہے, آج اس کے ساتھ کل اس کے پاس پرسوں اس کے پاس. تو جس کے اندر وفا نہ ہو اس سے لو لگانے سے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے اس سے لو لگا رکھی ہے کہ جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہے, جو ہر وقت میرے ساتھ ہے. اس نے کہا بس رک جائیے میں آتا ہوں. ہے انکلوڈنگ مائی سیلف کوئی ہے ایسا جو یہ ہمت جٹا سکے؟ گیا اندر, وہ سب اتارا, اپنا پرانا والا کپڑا وہی لکڑہارے والا پہنا. کہ چلیے سر. کہاں؟ آپ کے ساتھ میں بھی وفا کی تلاش میں, وفادار کی تلاش میں. جناب عیسیٰ اس لڑکے کو لے کے آئے. کیا کہہ کے آئے تھے اپنے حواریوں کو, اصحاب کو؟ تم لوگ اپنا خزانہ نکالو, میں جا رہا ہوں اپنا خزانہ لینے. لے کے آئے. کیا ہوا؟ مل گیا خزانہ. کہاں؟ کہ یہ تم کو تمہارا مبارک, یہ میرا خزانہ ہے. آپ کو پتا ہے اللہ نے ہمارے امام کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو اکٹھا کر رکھا ہے. یہ عیسیٰ کے ساتھ آج بھی یہ لکڑہارا چرخ چہارم پر ہے. اور روایت کہتی ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ کے ساتھ یہ لکڑہارا بھی آئے گا ہمارے مولا کی نصرت کے لیے. چھوٹے موٹے لوگوں کو نہیں ہے. حق صلوات بر محمد. تو شادی سے پہلے ہم کو اہم چیز کیا ہے؟ کفو تلاش کرنا چاہیے. اگر کفو نہیں ہے تو پھر وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی. کفو کیا ہے؟ مال نہ, دولت نہ, علم. ہاں اسی پر تو مجھ کو پڑھنا تھا, جو گڑبڑ ہو گیا, لیٹ ہو گیا, اگلے سال انشاءاللہ. علم. ہاں مین چیز ہے کیا؟ ایمان. حسن. ایک حدیث سنا دوں آپ کو, غضب کیا ہے. بعض چیزیں میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں تم لوگ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے, گاؤں کا آدمی سمجھے گا. ایک روایت سنیے آپ پیغمبر سے. فرماتے ایاکم. اچھا یہ ہم نے اپنے ہاں تو پڑھائی, تو پہلے ریڈیو آتا تھا, نداء الاسلام من مکہ المکرمہ, مکے سے 1-2 گھنٹے شام کو آتا تھا. تو ایک دن ایسے ہی لگا رہے تھے تو اس میں بھی یہ حدیث, تو ہم کو اندازہ ہوا کہ شاید سنیوں کے یہاں بھی حدیث ہے. ہمارے یہاں تو ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا, یعنی دونوں کے یہاں ہے, ان کے یہاں نہیں پڑھا میں نے. پیغمبر نے فرمایا ایاکم وخضراء الدمن, پرہیز کرو, بچو گھور کی گھاس سے. قیل یا رسول اللہ وما خضراء الدمن, یا رسول اللہ گھور کی گھاس کیا ہوتی ہے؟ فرمایا المرأة الحسناء فی منبت السوء, وہ خوبصورت عورت جو غلط خاندان کی ہو, یعنی وہی جہاں ایمان نہ ہو. لیکن سوال کا ہے کہ مولا نے, وہ پیغمبر نے اس کو گھور کی گھاس کیوں کہا؟ یہ دیہاتی لوگ سمجھیں گے, گھاس کی کئی قسمیں ہیں.
کیا ایک دوب ہوتی ہے تو ایک موتھا ہوتا ہے، تو کیا ایک گھاس وہ ہوتی ہے کہ جو بنجر زمینوں پہ اگتی ہے، بڑی ایسی جڑیں ہوتی ہیں اس کی، کھرپی لے کر کے 4 بار آپ کاٹیے تب کٹے گی، شکل اچھی نہیں ہوتی، لیکن جو گھور پہ اگ جاتی ہے بڑی ہری ہری ہوتی ہے نا، لیکن چونکہ دم نہیں ہے جڑ میں، معمولی سا بچہ بھی ہاتھ لگا دے تو آغوش میں آ جاتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا شکل کے چکر میں مت جاؤ، اصالت دیکھو، اور یہی وجہ ہے کہ علی جیسا امام ان کو سب پتا ہے کہ کون سا گھرانہ کیا ہے، کون سا خاندان کیا ہے۔ یہ شاید ہم ہی کو سمجھانے کے لیے عقیل کو بلایا کہ عقیل ایسا گھرانہ بتاؤ، صلوات در محمد ایسا نہیں کہ معاذ اللہ مولا کو پتا نہیں تھا، اور عقیل کو بلایا۔ عقیل کے اندر خاص بات تھی کہ ان کو پتا بہت تھا اس میٹر میں۔ لطیفہ سنا ہے نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ چلے گئے شام، اندھے ہو گئے تھے، لاسٹ ایج میں یہ نابینا ہو گئے تھے، تو یہ عمرو عاص جو تھا تو بڑا بدماش، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے نوابغ ہر عصر، ہر زمانے کے چالاک ترین لوگ، اس میں اس دور میں عمرو عاص کو کہتا کہ یہ اپنے زمانے کا نابغہ تھا۔ وہی بات ہے صاحب، ممبر سے کہہ نہیں سکتے، یہ الفاظ بول نہیں سکتے، مگر کچھ گالیاں ہمارے دیہاتوں میں ہیں، میں اس کو ممبر سے نہیں بول سکتا ہوں، سمجھ میں آتا ہے کہ لگتا ہے اسی کیس کی بنا پر یہ گالی بنی ہے۔ صلوات میں آپ کو شاید آپ پہنچ جائیں، سمجھ گئے آپ؟ تو عقیل نابینا ہے، اندھے، تو ایسے ہی بات کر لیں تمہارے بغل میں کون ہے؟ تو حاکم نے کہا کہ وہ ہے عمرو عاص۔ کہا اچھا وہی جس کے بارے میں 10 لوگوں کا جھگڑا ہے، ہمارا لڑکا ہمارا لڑکا ہمارا لڑکا۔ اب اس غالب پہنچ گئے، آپ لگتا ہے کہ دیہاتوں میں جائے، ڈیش ڈیش کا پوت بولتے ہیں، صلوات در اب ظاہر سی بات ہے کہ دربار میں منہ پر ایسے کہہ دیں، اچھا عقیل کچھ کیا نہیں جا سکتا، پیچھے جو ہے بنی ہاشم کا اتنا بڑا بیک گراؤنڈ ہے، کچھ بول نہیں سکتے ان کو۔ اب وہ پوچھ کے پھنس گیا، تو اس نے کہا کہ خیر وہ چھوڑو، ہمارے بارے میں بتاؤ۔ معاویہ نے کہا ہمارے بارے میں بتاؤ۔ کہنے لگے یار تمہارے بارے میں کیا بتائیں، کسی کو بلا کے پوچھ لینا ہنتما کون تھی۔ تو سنا ہے نہیں سنا؟ اور یہ کہہ کے چلے آئے۔ اب صاحب اس کو چکر پھنس گیا کہ یار یہ ہنتما آئے کون جو عقیل چھیڑ کے چلے گئے۔ تو ایک نے کہا صاحب جان بخشے تو بتائیں۔ کب بولو یار کچھ نہیں کہیں گے۔ کہنے صاحب ہنتما آپ کی دادی تھی یا اس کے ایک آدھ اوپر، تو کہنے لگے صاحب کہ وہ ان کے دروازے پر پرچم لگا رہتا تھا تاکہ کسٹمر کو ڈھونڈنے میں زحمت نہ ہو۔ صلوات بر محمد، بس اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ ہیں ایسے ماحول میں، اللہ اکبر، عقیل کو سب پتا ہے کس کے بارے میں کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ معاذ اللہ مولا کو عقیل کی ضرورت تھی، ساری جانکاری کے باوجود عقیل سے زیادہ مولا، جس کی تلوار 70 نسل دیکھ کے چلے، اس کو عقیل سے رائے لینے کی ضرورت ہے، مگر کتابوں میں ہے، صرف ہم کو آپ کو سمجھا رہے ہیں بھیا علی بھی تلاش رہے ہیں، جبکہ علی کی امامت کا اثر اپنی جگہ باقی رہے گا، اس کے باوجود ظرف تلاش کیا ہے علی نے، لہذا تم بھی مال دیکھ کے، پیسہ دیکھ کے، دولت دیکھ کر کے کود نہ پڑنا جب تک کہ ایمان نہ ہو جائے۔ اور جب یہ روایت طے ہو گئی ہے کہ المؤمن کفو المؤمن، مومن کا کفو مومن ہے، اور علی نے کہا تلاش کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ایمان کا جو کفو ہوگا وہ ہلکی پھلکی مومنہ نہیں ہو سکتی۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ جو کل ایمان کی کفو بنے گی وہ معمولی ایمان کی نہیں ہوں گی۔
اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں کہیں آپ کو یہ رویہ نہیں ملے گا شوہر کی اولاد کے تئیں. یہ وہی نتیجہ اصل ایمان کا. روایت کہتی جی پہلے دن جس دن آئی ہے نا اس دن اتفاق سے امام حسن حسین بیمار بھی تھے. ابھی تازہ پڑھا میں نے ابھی بیٹھے وہاں. اس دن اتفاق سے بیمار تھے. بجائے اپنے حجرے میں جانے کے سیدھے ادھر آئے ہیں. اللہ اکبر. پہلے بچوں کو عیادت کی ہے اور انہوں نے جو ماں کہا کہ خبردار ماں نہیں میں کنیز بن کے آئی ہوں. یہ اسی ایمان کا اثر ہے. اللہ اکبر. اور سنا دیں آپ کو آ گئی. اللہ نے خیر سے 4 بیٹے عطا کیے جن بیٹوں کا کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے لیکن وہ ایمان کہیں نہیں ملے گا آپ کو. بشیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب میں گئے ہوں گے آپ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ تو اتفاق ہو گیا. اس مولا کا کرم ہے کہ وہ وثیقی میں ہمارے یہاں ایک لڑکا پڑھتا تھا اور کچھ عالم والم تک پڑھا. اس نے بیچارے کے والد کا انتقال ہو گیا. اس کے والد جو تھے وہ وہاں جو آئے سیستانی کے نمائندے ان کے یہاں کچھ تھے تو وہ عالم آدمی ان کو ترس آیا. ان کا بھائی اس کے کوئی بیٹا ہے مرحوم کے تو یہی پڑھتا تھا ان کا بھیج دو. اب وہ وہاں ان کے یہاں لگ گیا. دھیرے دھیرے ماشاءاللہ ماہر ہو گیا. پھر ان کا مدرسہ دیکھنا. ہم لوگ جب پہنچے 2-3 لوگ تو اس نے ان سے کہا کہ ہم لوگوں کے استاد آنا کہا یہ گاڑی لو یہ چابی لو اور ٹہلاؤ حج کے اوپر. تو شاید عام حالات میں نہ دیکھ پاتے. اب تو خیر وہ شہر کے اندر ہے تو وہ لے آیا. کہنے لگا مولوی صاحب جو کتابوں میں ملتا ہے کہ مدینے کے باہر امام نے قافلہ روک دیا تھا یہ وہ جگہ ہے. میدان دکھلایا اس نے. اب تو سٹی کے اندر ہے. وہاں امام سجاد علیہ السلام نے قافلے کو کارواں کو روک دیا. بلایا بشیر کو. بشیر تمہارا باپ شاعر تھا کیا تم بھی کچھ شاعری کر لیتے ہو؟ اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں مجالس میں شعر کو باقی رہنا چاہیے. سلسلہ جو ہے وہ مدح خوانی کا نظم کا باقی رہنا چاہیے. ورنہ کہتے جا کے ہم اعلان کر دو کہ ہم لوگ آ گئے. نہیں شعر میں کہو جا کر کے. اور وہ بشیر کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے آ کر کے اعلان شروع کیا. یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فادمعی مدرار. مدینہ والو اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے. حسین قتل کر دیے گئے. دیکھو میری آنکھ سے آنسو جاری ہے. بشیر کہتے ہیں کہ صاحب یہ میری زبان سے الفاظ کا نکلنا تھا. کہتے ہیں کہ ایسا پبلک مدینے کی گھر سے بلبلا کے نکلی ہے. یہ بشیر کا جملہ ہے کہ لگ رہا تھا ابھی آج حسین قتل ہوئے اور پبلک نکل رہی ہے اور میں پبلک کو بتا رہا ہوں ادھر جائیے ادھر جائیے ادھر جائیے. اتنے میں کسی نے کہا بشیر بہت سنبھل کے ہوشیاری کے ساتھ. کیا کہ وہ جو بی بی آ رہی ہیں سامنے 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے ہیں. 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے ہیں. عباس کی والدہ ہیں علی کی زوجہ ہیں. بشیر کہتا ہے کہ وہ بی بی آ گئی اور آتے ہی مجھ سے پوچھا بشیر کیا خبر لایا ہے حسین کی. ایسا بشیر کو پتا تھا. لگتا ہے اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ بشیر کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ عباس کو سب سے زیادہ مانتی ہے. بشیر کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ مجھ کو جو حسین کا جواب نہ دینا پڑے میں نے ایک بیٹے کا نام لے لیا. پھر فرماتی ہیں بشیر حسین کی بتا. عباس نکل گیا. حسین کو بہت مانتی ہے تو میں نے جو ہے وہ ایک بیٹے کا نام لے لیا کہ ماں ہے تڑپ جائیں گی تو ہم کو نہیں کہنا پڑے گا حسین کی شہادت. بشیر حسین کی بتا. میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا. بشیر حسین کی کیا خبر لایا. میں نے تیسرے بیٹے کا نام لیا. پھر فرماتی ہیں بشیر میرے حسین کی کیا خبر ہے. تو
بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب کی عباس کا نام لے لو تو پھر ہم شاید بچ جائیں ان سے یہ کہنے کے لیے کہ ابا حسین بھی مارے گئے. تو میں نے کہا ارے بی بی آپ کے فرزند عباس بھی شہید کر دیے گئے. جملہ سنیں گے کہ شہزادی نے اس وقت کیا کہا ہے. حتیٰ کہ چار کون سی ماں، یہ وہ ہے ایمان، یہ وہ ایمان ہے جس کی بنا پر کل ایمان کی کوفو بنی ہے. کون سی ماں ہے جو ایک اولاد کی خبر سننے کے بعد برداشت کر لے. جب عباس کا بھی میں نے نام لے لیا کہ شاید اب یہ حسین کے بارے میں نہ پوچھیں اور مجھ کو نہیں کہنا پڑے گا، تو فرماتی ہیں ولدی، یہ ام البنین کا جملہ، ولدی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ، میرے بیٹے کیا جو کچھ آسمان کے نیچے ہے سب حسین پر قربان. بشیر میرے حسین کی کیا خبر لایا. واقعی خدا آپ کی عمروں میں برکت عنایت کرے، آپ کو طول عمر دے. یہ حق ہے ام البنین کا کہ ان کے لیے مجلس منعقد ہو اور ان پر آنسو بہایا جائے. ابھی سنا رہا ہوں میں آپ کو روایت. چلیے اس وقت وقتی تھا نہیں، ساری زندگی. یہ نہیں کہ ہاں بس ایک بار یاد کیا ہے اپنے بیٹے کو، ورنہ کہتے یہ مشہور یہی ہے نا کہ آتی تھی بقی میں 4 قبر بنا دیتی. یہ ایمان میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ایمان کی کس کیٹیگری میں رکھا جائے. اور پھر 4 قبریں مٹا دیتی تھی. نہیں، میں تو تمہاری ماں موجود ہوں. پھر امام کی قبر بناتا، میں اس حسین پر روؤں گی جس کی ماں اس دنیا میں رونے کے لیے نہیں ہے. کہتے ساری زندگی ام البنین نے امام حسین کا ماتم کیا ہے، کبھی اپنے فرزندوں کا ماتم بی بی نے نہیں کیا ہے. صرف ایک جگہ روایت کہتی ہے کہ جہاں بی بی نے اپنے بیٹے کو یاد کیا، وہ بھی بس ایک بار. وہ شعر ان کا ہے اسی میں کہ لوگوں مجھ کو ام البنین مت کہا کرو. میں ام البنین اس وقت تھی جب میرے بیٹے تھے، اب تو میرے بیٹے چلے گئے تو مجھ کو ام البنین. اسی مرثیے میں ایک شعر ہے، فرماتی یا لیت اکما اخبرو بان العباس قطیع الیمینی، کاش کوئی کہہ دیتا کہ یہ خبر سچی نہیں ہے کہ میرے بچے کے بازو قلم ہو گئے. پھر کہتی ہے کاش میرے بچے کا بازو سلامت ہوتا تو وما دنا من کا حد. اے حسین اگر میرے بچے کے بازو ہوتے تمہارے قریب کوئی نہیں ہو سکتا. ساری زندگی اپنے بیٹوں کا کبھی ذکر نہیں کیا، ہمیشہ حسین کا. اور یہ میں روایت آپ کو سنا رہا ہوں، فضہ سے ہے، آخری وقت ہے. روایت کہتی ہے فضہ تو کافی دن زندہ رہی ہے نا، وہ مکے کی داستان بھی حج کی ان کی مشہور ہے. فضہ کہتی ہے کہ میں نے آخری لمحہ جس وقت روح نکلنے کا وقت تھا، جناب ام البنین کے انتقال کے وقت، احتضار کے وقت، میں نے جناب ام البنین سے کہا کہ کچھ ہم کو سکھا جائیے، جاتے جاتے کچھ ہم کو بتا دیجئے. وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ام البنین مسکرائیں اور صرف ایک جملہ نکلا، السلام علیک یا ابا عبداللہ.
تجھے اسی ام البنین کا واسطہ ہے، ہم سب کو بھی مرتے دم تک در حسین سے وابستہ ہے۔ یا اللہ مرتے دم تک حسین حسین کرتے رہے۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما۔ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ابا الفضل العباس، یا امام حسین، یہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں آپ کی ماں کا آپ کو پرسہ دینے کے لیے۔ یا باب الحوائج، آپ کو ہم پرسہ دیتے ہیں آپ کی والدہ گرامی کا۔ مولا اس درخواست کے ساتھ کہ اس مجلس میں مرد و عورت جو آئے ہیں، مولا ایک نگاہ کرم ان کی طرف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔